جب زندگی بہت شور مچانے لگتی ہے، جب ہر طرف کاموں کی فہرستیں، ذمہ داریاں، خواب اور ناکامیاں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں، تب انسان سب سے اہم سوال بھول جاتا ہے۔ آخر وہ ایک چیز کون سی ہے جس پر توجہ دینے سے باقی سب آسان غیر ضروری ہو جائے؟ ڈوین تھنگ اسی سوال سے آغاز کرتی ہے، مگر سیدھا جواب نہیں دیتی بلکہ قاری کو آئینہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں اس حقیقت سے روبرو کرواتی ہے کہ ہماری زیادہ تر تھکن، الجھن اور ناکامی محنت کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ توجہ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہم ایک وقت میں بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی دوڑ میں اصل منزل کھو بیٹھتے ہیں۔ مصنف آہستہ آہستہ یہ احساس جگاتا ہے کہ کامیابی بکھری ہوئی کوششوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک سمت میں مرکوز طاقت کا نام ہے۔ وہ ہمیں ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے جہاں یہ مصروف ہونا کامیاب ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اکثر ناکامی کا پردہ ہوتا ہے۔ کہانی اس نقطے پر پہنچتی ہے کہ اگر آپ واقعی غیر معمولی نتائج چاہتے ہیں تو آپ کو عام لوگوں کی طرح نہیں سوچنا ہوگا، کیونکہ غیر معمولی کامیابی ہمیشہ غیر معمولی فوکس مانگتی ہے۔ یہاں کتاب ایک خاموش مگر گہرا سوال پھینکتی ہے، اگر آپ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیوں نہ صرف وہی کیا جائے جو واقعی فرق ڈالے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سوچ بدلنے لگتی ہے۔ مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ کامیاب لوگ وقت کو نہیں سنبھالتے بلکہ اپنی ترجیحات کو سنبھالتے ہیں۔ وہ دن میں چند گھنٹے نہیں بلکہ ایک مقصد چنتے ہیں، اور پھر اپنے دن، اپنے ہفتے، بلکہ اپنی زندگی کو اسی ایک مقصد کے گرد ترتیب دیتے ہیں۔ وہ اس وہم کو توڑتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کوئی خوبی ہے۔ حقیقت میں یہ توجہ کی خاموش قاتل ہے۔ جتنا زیادہ ہم ایک ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ہم ہر کام میں اوسط درجے کے ہو جاتے ہیں۔ کتاب ایک کہانی کی طرح بتاتی ہے کہ کس طرح دنیا کے عظیم ترین لوگ، چاہے وہ کاروبار میں ہوں، فن میں، آزادی زندگی میں، ایک وقت میں صرف ایک چیز کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ باقی سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ جوں جوں کہانی آگے بڑھتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل دشمن وقت کی کمی نہیں بلکہ ترجیح کی کمی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ سب سے اہم کیا ہے۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دی وین تھنگ کوئی مستقل چیز نہیں، بلکہ ہر مرحلے پر بدلتی رہتی ہے۔ آج جو سب سے اہم ہے، کل شاید وہ نہ ہو، مگر ہر لمحے ایک ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو باقی سب پر بھاری ہوتی ہے۔ مصنف ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ فوکس قربانی مانگتا ہے۔ جب آپ ایک چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں کو او نہیں کہتے ہیں، اور یہی او نہیں کہنا اصل طاقت ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کامیابی خوبصورت نہیں ہوتی، وہ اکثر خاموش، تنہا اور مشکل ہوتی ہے، مگر اس کا نتیجہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ اب کہانی ایک اور گہرے موڑ پر آتی ہے، جہاں کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا فوکس کافی ہے؟ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فوکس کے ساتھ عادت، نظم و ضبط اور مقصد کا جوڑنا ضروری ہے۔ ایک وقتی جوش کچھ نہیں بدلتا، اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ایک چیز روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ مصنف بتاتا ہے کہ کامیاب لوگ خود کو ہر دن موٹیویٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسے سسٹمز بناتے ہیں جہاں صحیح کام کرنا آسان اور غلط کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وقت کا بہترین استعمال یہ نہیں کہ ہر لمحہ بھر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ دن کا بہترین حصہ اپنی ایک چیز کو دیا جائے۔ وہ لمحہ جب آپ کی توانائی سب سے زیادہ ہو، وہی لمحہ آپ کے سب سے اہم کام کا حقدار ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں کتاب ایک جذباتی سچ سامنے لاتی ہے۔ اصل کامیابی کا تعلق صرف دولت اور شہرت سے نہیں، بلکہ اطمینان سے ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو ایک واضح مقصد کے گرد گھما دیتے ہیں تو بے چینی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیوں مصروف ہیں۔ مصنف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی توازن نہیں مانگتی بلکہ ترجیح مانگتی ہے۔ ہر دن سب کچھ برابر نہیں ہو سکتا، مگر ہر دن ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے جو آپ کو آگے بڑھا دے۔ آخر میں کتاب ایک خاموش مگر طاقتور پیغام چھوڑتی ہے۔ آپ کی زندگی کا معیار ان سوالوں کے معیار پر منحصر ہے جو آپ خود سے پوچھتے ہیں، اور سب سے طاقتور سوال یہی ہے، وہ ایک چیز کون سی ہے جو میں آج کر سکتا ہوں تاکہ کل سب کچھ بہتر ہو جائے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل کہانی قاری کی اپنی زندگی میں شروع ہوتی ہے، جب وہ اس سوال کو سنجیدگی سے اپنا لیتا ہے
اور پہلی بار بکھرنے کے بجائے ایک سمت میں چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔